جو مال اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے کسی خیر کے کام میں خرچ کیا جائے وہ صدقہ و خیرات کہلاتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صدقہ دو اور صدقے کے ذریعے اپنے مریضوں کا مداوا کیا کرو، بے شک صدقہ حادثات اور بیماریوں کی روک تھام کرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صدقہ و خیرات کرنے کا حکم دیتے ہوئے ارشاد فرمایا، لوگوں صدقہ کیا کرو۔ اور عورتوں کے پاس سے گزرے تو فرمایا، اے عورتوں کی جماعت صدقہ کیا کرو، کیونکہ میں نے دیکھا ہے کہ تمہاری تعداد آگ میں سب سے زیادہ ہے۔ اپنے دن کا آغاز صدقہ دینے سے کرو، اس دن تمہاری کوئی دعا رد نہیں ہوگی۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، انسان جب کوئی صدقہ نکالتا ہے تو یہ 70 شیطانوں کے جبڑے چیر کے نکلتا ہے۔ صدقہ کو حقیر نہ جانو، کیونکہ اس کا ایک دانہ بھی قیامت میں پہاڑ جتنا وزن رکھتا ہے۔ سب سے افضل صدقہ روٹھے ہوئے لوگوں میں صلح کرا دینا ہے۔ مسلمان کا صدقہ اس کی عمر میں اضافہ کرتا ہے اور بری موت سے بچاتا ہے۔ صدقہ خیرات کو مت روکو، ورنہ تمہارا رزق بھی روک دیا جائے گا۔ صدقہ کے ذریعے اپنے مریضوں کی دوا کرو۔ غریبوں کا صدقہ یہ سوچ کے مت دو کہ آپ اس کی دنیا سنوار رہے ہیں، بلکہ یہ سوچ کے دو کہ وہ تمہاری آخرت سنوار رہا ہے۔ صدقہ کا اجر ملتا ہے چاہے جانوروں اور پرندوں پر ہی کیوں نہ ہو۔ اگر صدقہ کرنے والے جان لیں اور سمجھ لیں کہ اس کا صدقہ فقیر کے ہاتھ میں جانے سے پہلے اللہ کے ہاتھ میں جاتا ہے تو یقیناً دینے والے کو لذت لینے والے سے کہیں زیادہ ہوگی۔ صدقہ جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے۔ صدقہ اعمال صالحہ میں افضل عمل ہے اور سب سے افضل صدقہ کھانا کھلانا ہے۔ صدقہ قیامت کے دن سایہ ہوگا اور اپنے دینے والے کو آگ سے نجات دلائے گا۔ صدقہ اللہ کے غضب کو ٹھنڈا کرتا ہے اور قبر کی گرمی کی ٹھنڈک کا سامان ہے۔